میں آپ کو آئیے دنیا کے امیر ترین آدمی کا واقعہ وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں. The richest man in the universe. یہ کون تھا؟ اس کے پاس کتنا مال تھا؟ یہ قارون تھا. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا. بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا, اور یہ اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا. یعنی دنیاوی ہر وہ چیز تھی جس پہ لوگ ترقی کرتے ہیں. مالدار بھی تھا, حسین بھی تھا, فیملی بھی بڑی اچھی تھی, حضرت موسیٰ کا کزن تھا علیہ السلام, اور عالم بھی تھا, علم بھی رکھتا تھا, جاہل نہیں تھا. پھر اس کو زوال کیسے آیا؟ پھر سب کولیپس کیسے ہو گیا؟ پھر وہ تباہ و برباد اور اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہو گیا؟ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یا بڑی فیملی والے بھی موجود ہیں, مالدار بھی موجود ہیں, گڈ لکنگ بھی موجود ہیں, لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی, سب کچھ اللہ نے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ رہے گا بھی آخر تک. ایسی گڑبڑ, ایسی غلطی, ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ سب جب چاہے میرا رب واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا, اور اس کو لوگ منور کہتے تھے. اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ اس کو منور کہتے تھے. اس کے پاس بہت مال آ گیا, اتنا مال آ گیا, اتنا مال آ گیا کہ اس کے خزانے ایسے ہوتے تھے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھی نا, وہ اونٹوں پر لاد کر 40 اونٹ چلا کرتے تھے, صرف چابیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اچھا, اس زمانے میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ 1000 پر ایک تھی. آج تو 100 پہ 2.5 ہے نا. 1000 پر ایک تو بڑا آسان تھا یوں دیکھا جائے تو. اس نے پہلے تو وعدہ کر لیا, بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے, پیسے ہی اتنے تھے. تو اس نے حساب کیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے. اب شیطان نے اس پر حملہ کیا, کہتا زکوٰۃ تو نہیں دینی. اب اس نے لوگوں میں بات یہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی, اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک عورت کو انگیج کیا, ہائر کیا, اور اس نے کہا کہ تم جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں الزام لگا دینا. یہ میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, انٹرسٹنگ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے. اور یہ سارا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریئلائز ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر, جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ جلال میں آ گئے, اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ. جب وہ عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا, اے عورت, تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت کے ساتھ سلامتی سے نکال کر فرعون کو غرق کر دیا, سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا, وہ عورت سہم گئی اور کانپ کر کہنے لگی کہ حضور, یہ قارون نے مجھے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر. آپ نے پہلے تو سجدہ شکر کیا, اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر قہر نازل فرما. اب مجمع میں سے کہا کہ جو بھی قارون کا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے, کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے. اس بدبخت کے 2 ساتھی تھے جو اس وقت بھی جدا نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو. تو اب قارون جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو, اب وہ کمر تک دھس گیا. اب قارون بلبلانے لگا, رونے لگا, معافیا مانگنے لگا, میں آپ کا رشتہ دار, مجھے معاف کر دیجئے. اور وہ جو لوگ تھے نا, وہ جو اس کے ساتھی تھے, وہ کہتے اس لیے دھسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے. آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا. اور روایتوں کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دھستے رہیں گے, قارون بھی اور اس کا خزانہ بھی. یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب بتائیے, یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے, اسٹوری آف قرآن ہے. کیا میسج ہے اس میں؟ کہ مال بہت زیادہ مل جانا کمال نہیں ہے. اس مال کا حق ادا کرنا, اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. 2-2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے میری, تو کیسے نکالوں, رمضان آ گیا. اللہ کے بندے, اللہ نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنی ہے نا, اس کا شکر ادا کرو. جس کو رب نے دیا, زکوٰۃ دینے میں پرابلم ہے لوگوں کو, نہیں کریں ایسا, ورنہ یہ مال کسی کام کا نہیں, یہ عذاب بن جائے گا. یہ قارون کا خزانہ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ بہت بڑا ہو لیکن وہ عذاب بھی ساتھ لے آتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے.
اور دوسری بات اس بات سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے، پراؤڈ نہ کریں. اللہ نے اگر کچھ بنا دیا ہے نا، کوئی موقع مل گیا ہے، کوئی مقام مل گیا ہے، تو یاد رکھیے گا متکبر اللہ کو پسند نہیں آتا. اللہ کو عاجزی والا بندہ پسند آتا ہے. زندگی میں کچھ بھی مل جائے ہمیشہ یہ یاد رکھنا یہ رب نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے نا وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، ہم نے پل میں امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے، زکات دینے والوں کو زکات لینے والا ہوتے دیکھا. یہ کب چلی جائے پتہ نہیں نعمت، جب تک ہے شکر ادا کریں. اور قرآن میں کتنا خوبصورت وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. کیسا کریم ہے میرا مالک، بس شکر ریکوائرڈ ہے. تکبر نہ کریں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے. اور اللہ پاک مال دے تو صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور غریبوں سے ملاقات میل ملاپ رکھیں. یہ فیل نہ کریں کہ میں اب سپیریئر ہوں اور یہ غریب ہے، یہ تو نارمل آدمی ہے، میں بہتر ہوں. نہیں، یہی تو کہا تھا شیطان نے. کیا کہا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اب ذرا غور کیجئے، شیطان جنت کا خزانچی تھا، معلم الملکوت فرشتوں کا استاد تھا، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے، عبادت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. ہوا کیا؟ راندہ درگاہ مردود قیامت تک کے لیے، سارا چہرے کا نور چھین لیا گیا. شیطان ایک ایگزامپل ہے میرے اور آپ کے لیے. اس نے زندگی میں ایک بار کہا انا خیر من. اور آج ایسا لگتا ہے ہم کہتے تو نہیں ہیں مگر روز محسوس یہی کروا رہے ہوتے میں اس سے بہتر ہوں. اس کا رنگ بھی سانولا ہے، کپڑے بھی میلے ہیں اس کے. ہم کہتے نہیں ہیں کہ میں بہتر ہوں، مگر سچ بتاؤ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ تکبر میں ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو وہ سوچ لے کہ تکبر کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا فرمائے. اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے دیا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے. تو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کھانا کھایا کریں، اٹھے بیٹھا کریں، اور انہیں فیل کروائیں کہ آپ اپنے آپ کو ان سے سپیریئر نہیں سمجھتے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اتنی نیکیاں تھی اس کی. تو ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا یار یہ اتنا نیک ہے، میں اتنا گناہگار. فرق دیکھیں، ڈفرنس دیکھیں، عاجزی، انکساری، شرم. سوچنے لگا اتنا گناہگار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، اتنا نیک آدمی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہیں میرا بھی کام ہو جائے. جب وہ بیٹھ گیا تو وہ جو نیک آدمی تھا، حالانکہ شیطان نے حملہ کیا، تکبر آ گیا. کہتا تم زمانے کے گناہگار میرے برابر میں، اٹھو کھڑے ہو کے جاؤ یہاں سے. وہ جب کھڑا ہوا تو اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے لگ گیا. اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دو، بلکہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں. وہ گناہگار جو عاجزی کر کے گیا تھا، اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا، اس کی عاجزی ہم نے قبول کر لی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے. عاجزی ہو، انکساری ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا میلاد منانے یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی اتھارٹیز کا، ان کے کنٹرول کا عالم یہ ہے کہ زمین پر اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے. مگر حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، نبی پاک اپنی سواری پر پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیں، اور ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں. کیسی غلامی ہے بتاؤ نا. میری اور آپ کی اوقات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ ہم کس بات کا تکبر کریں؟ خدا را شیطان کے اس وار کو سمجھو. وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کرنا ہے کر لو تکبر، پراؤڈ کر لو، جنت میں نہیں داخلہ ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، کہتا حضور میرے گھر پہ آئیں گے؟ حضور پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں، مینیو بھی بتایا. آقا وہ ہے کہ جب آسمانوں پر جائیں تو فرشتے آسمان سجائیں،
مقام یہ ہے. اور غلام کہتا ہے حضور گھر پہ آ جائیں, پرانی چربی چند کھجورے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے گئے. یہ ہے میرے آقا کی سیرت. زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کے دلوں میں جیو. بس میں یہی گزارش کروں گا, قرآن پڑھیے, قرآن سے دوستی کر لیجئے, قرآن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اللہ کریم قرآن کا خادم بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.